ایک انتہائی غریب گھرانے کا بچہ جو کبھی پیرس کی گلیوں میں کچرا جمع کرتا تھا، 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات مزدوری کرتا، مگر آج دنیا کے امیر ترین فٹ بالرز کی لسٹ میں جانا جاتا ہے۔ وہ سیاہ فام افریقی بچہ جسے بچپن میں کام پر جاتے ہوئے بھی پہننے کے لیے جوتے میسر نہیں ہوتے تھے، آج اس کی سالانہ انکم تقریباً 7 ملین یورو سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ فٹ بال کے مشہور کھلاڑی اینگولو ہیں۔ کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ آپ کو اینگولو سے متعلق حیران کن بات بتاتے ہیں۔ 2018 میں ان کی ٹیم پریکٹس اور سخت ٹریننگ کے عمل سے گزر رہی تھی، یہ بھی ٹریننگ میں شامل تھے۔ ٹریننگ کے دوران طاقتور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتفاق سے وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اینگولو نے اس سخت ٹریننگ کے دوران بھی مکمل روزے رکھے۔ ان کی ٹیم کے کوچ نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ کچھ کھائے پیے بنا یہ ہم سب سے زیادہ چست اور توانا رہتے تھے۔ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں ایک بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ شہرت اور پیسے کی فراوانی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ رب کے احکامات کے باغی بن جائیں۔ دنیا میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے ہر حال میں رب کے احکام بجا لاتے ہوئے ترقی کی منازل طے کی ہیں، بلکہ در حقیقت ترقی تو ہے ہی رب کے احکامات کو بجا لانے میں۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے رب کریم کی اطاعت کرتے ہوئے محنت جاری رکھی، پھر دنیا نے دیکھا وہی لوگ تاریخ کے لیے ایک مثال بن کر ابھرے، وہ لوگ کئی دوسرے لوگوں کی موٹیویشن کا ذریعہ بنے۔ آج لوگ اینگولو فٹ بالر کے ساتھ سیلفی لینا بھی اعزاز سمجھتے ہیں، لیکن ذرا ان کی محنت کے ایام میں جانے کی کوشش کیجیے، جہاں پیرس کی گلیوں میں کچرے چونتے ہوئے ایام کی کہانی اپنے آنگن میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مزدوری کرنے والا یہ نوجوان دنیا کے سٹارز کی لسٹ میں کیسے شامل ہو گیا۔ اس کے لیے کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ تاریخ میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں، سب کی کچھ پریکٹسز مشترک تھیں۔ وہ سب اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے، وہ سب لوگ مسلسل محنت کرتے رہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ میرے دوست، کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو وہ کامیابی دیر پا نہیں ہوتی۔ سمپل سی مثال لے لیجئے، عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط رکھی جائے گی، عمارت کے زیادہ سے زیادہ دیر کھڑے رہنے کے چانسز بڑھتے جائیں گے۔ ہیرا ہمیشہ تراش کے بنایا جاتا ہے۔ پہلی شیپ والا ہیرا اگر مارکیٹ میں آ جائے تو اس کے دام تراشے ہوئے ہیرے کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں۔ یہی وہ پروسیس ہے جس کے تحت کامیاب لوگ خود کو اس فریم میں ڈھالتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے بڑی موٹیویشن تو انسان خود ہے۔ اگر آپ ہزاروں لیکچر سن کر عمل نہیں کر پاتے یا اپنے کام میں بہتری کے لیے اقدامات نہیں کرتے تو آپ کی ان موٹیویشنل لیکچر سننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دراصل حقیقی موٹیویشن تو وہی ہے جس کے بعد آپ اپنے آپ میں بدلاؤ لا سکیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دیں۔ آپ محنت بھی کریں اور اس کامل یقین کے ساتھ کریں کہ آپ کا رب اس محنت کا صلہ ضرور دے گا۔